حسن آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام، دوسرا سفر شام۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے اپنی ساری ڈسکشن کی سرکار سے، ڈیٹیل سے کی کیا سامان ہے، کتنے کا خریدا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، اور پھر وہاں سے کیا خرید کے لانا ہے۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں سیدہ کا بزنس ایکٹمن بہت اچھا تھا، بڑی کامیاب بزنس وومن تھی، اور ساتھ میں کنسیڈریشن طے کر لی کہ میں آپ کو جو کنسیڈریشن، جو مینجمنٹ فی باقیوں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، اور ساتھ میں اگلی آفر کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک غلام بھی بھیجوں گی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس غلام کا نام ہے میسرہ۔ سو میسرہ سیدہ خدیجہ کا غلام ہے اور اس سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میسرہ کو بلا کے جب قافلہ جانے لگتا ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، چلیں وہ اس وقت کی بات کریں گے، اور اپنا ایک کزن، ایک رشتہ دار بھی اس قافلے میں جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا ایک رشتہ دار جس کا نام حذیفہ بن حکیم سلمی، بنی سلیم سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی اس قافلے میں جاتا ہے۔ اچھا، اب جو مخالفین ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نقص نہیں ڈھونڈ پاتے، اور جب نہیں ڈھونڈ پاتے نا تو پھر وہ عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ پوری اس ڈیل میں، قافلے کے جانے میں، آنے میں، معاملات آگے چلنے میں کوئی جھول نظر نہیں آیا انہیں، تو کیا بات بناتے ہیں کہ وہ جو حذیفہ بن حکیم سلمی کو بھیجا تھا نا سیدہ خدیجہ نے، جو کہ نہیں بھیجا، جیسے اور لوگ مکہ میں تجارت کے لیے جا رہے تھے اس قافلے کے ساتھ، حذیفہ بن حکیم سلمی بھی جا رہے تھے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے محمد بن عبداللہ پر نظر رکھنے کے لیے حذیفہ بن حکیم سلمی کو بھیجا۔ مطلب اب میں نقص نکال کوئی نہیں رہا، تو اس طرح کی باتیں تو جتنی مرضی بنا لیں نا آپ، جبکہ سیدہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو رسول اللہ کے ساتھ نہیں بھیجا، میسرہ غلام کو بھیجا۔ اب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ اس قافلے کو، اس کارواں کو لیڈ کریں گے۔ اب مکہ میں دھوم مچ گئی، وہ جو جتنے بھی امیدوار تھے، خیال تھا کہ ہم یہ سامان لے کے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ، ان میں سے کسی کو نہیں ملا، اور ایک ینگ نوجوان 25 سال کا، اسے سیدہ خدیجہ نے اپنا مال تجارت دے دیا۔ اب قافلہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ذی الحج کی، حج کے فوراً بعد گرمیاں آئی، 26 ذی الحج کو یہ قافلہ مکہ سے نکل جاتا ہے، اور رسول اللہ کے جتنے چچا اس وقت یہاں تھے وہ سارے مکہ کے حد تک، آخری شہر کی حد تک چھوڑنے آتے، بڑی محبت سے، بڑے، یعنی اب یوں کہیں کہ بڑے پروٹوکول، بڑی اعزاز کے ساتھ رسول اللہ کو مکہ سے روانہ کیا جاتا ہے شام کے لیے۔ اب یہ اتنے بڑے قافلے کا، اتنے بڑے کارواں کا، بزنس کا رسول اللہ کا پہلا ایکسپیرینس ہے۔ لے کے تو پہلے بھی جاتے رہے، لیکن چونکہ شام جانے والا قافلہ سال میں بہت بڑی ویلیو رکھتا تھا، شام جانے والا مکہ سے قافلہ جو سال میں ایک دفعہ جاتا ہے، لوگ پورا سال اس کے لیے سیونگ کیا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے۔ قافلہ نکل گیا، اب 50 کے قریب، 50-55 دن لگتے ہیں مکہ سے شام پہنچنے میں۔ مختلف سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، خدمت گزار غلام بھی ہیں، اونٹ تو ہیں ہی ہیں، کچھ اونٹ پانی کے لیے ہیں، کچھ کارگو سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کو بڑا عجیب ایکسپیرینس ہو رہا ہے، وہ جو قافلے والے ہیں نا، یعنی غلام، سروس کرنے والے، سیکیورٹی والے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہم پہ بڑا کائنڈ ہے، اس کو ہمارے کھانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اپنی فکر کہاں، عرب کا طبقاتی معاشرہ، آقا یہ کھائیں گے، غلام یہ کھائیں گے، آقا کا بچے گا تو غلام کھائے گا، یہ برابر بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ ایک جگہ سو نہیں سکتے، اور کہاں ان کو اسی معاشرے، اسی قریش، اسی قبیلے، اسی خاندان کا ایک نوجوان نہایت عزت کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی آسائش کا، ان کی پرابلمز کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے
وہ جو مزدور بڑی سختی محسوس کرتے تھے ان کے لیے ایک قسم کی پکنک ٹرپ بن گیا، ان کو آسانی، ان کو قدر محسوس ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ویلیوڈ محسوس کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے قافلہ وہیں پہنچ گیا جہاں شام کے پہلے سفر میں رات گزاری گئی تھی، بصرہ، دمشق سے پہلے آخری پڑاؤ، جہاں پہ بحیرہ راہب جرجیس جس کا نام تھا، بٹ اسے بحیرہ کہا جاتا تھا، نہایت دانشمند بحیر ہو گئے، آخری پڑاؤ ہے۔ اب یہ جو 13 سال بعد رسول اللہ اسی مقام پہ دوبارہ آئے ہیں، تو جرجیس کا تاریخ میں کچھ پتہ نہیں ملتا کہ جرجیس جو پہلی دفعہ جناب ابی طالب کے ساتھ جب رسول اللہ 12 سال کی عمر میں شام کے سفر پہ گئے تھے اور بحیرہ راہب ملا تھا، جرجیس ملا تھا، کیا وہ وہاں سے چلا گیا اس اچیومنٹ پہ؟ وہ عیسائی راہب وہاں رہتے کیوں تھے؟ اس انتظار میں کہ اللہ کے آخری نبی نے یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ من کی مراد مل گئی بحیرہ راہب کو، اہم ممکن ہے وہ یہ اچیومنٹ کے بعد وہاں سے چلا گیا ہو کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب میں کہیں اور جا کے اب اپنے اللہ کے دین کی تبلیغ کروں، جو بھی مصروفیات ہیں ان میں بزی رہوں، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا وہ کہیں چلا گیا۔ آج کل جو وہاں راہب موجود ہے اس کا نام نستورہ ہے، نستورہ یا نستوریس، دو نام ملتے ہیں تاریخ میں۔ نستورہ تھوڑا گھلنے ملنے والا ہے، بحیرہ راہب تو بتایا تھا نا کہ خاموش طبع تھا، اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ عرب بڑے حیران ہوئے جب اس نے کہا کہ کل کھانے پہ شام کو آج آپ لوگ میرے مہمان ہیں۔ نستورہ ملنے جلنے والا ہے۔ نستورہ نے دیکھا عرب قافلہ ہے، اچھا میسرہ ہر سال جاتا تھا، سیدہ کا مال جو بھی لے کے جاتا تھا میسرہ بھی جاتا تھا۔ میسرہ سارے رستے میں مختلف چیزیں نوٹ کرتا آ رہا ہے۔ وہ اس نے ایک نوٹ کیا کہ ہم جہاں موو کرتے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موو کرتے ہیں، بادل کی ٹکڑی بھی موو کرتی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات اس نے آبزرو کیے ہیں جو روٹین میں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کتاب پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، سیدہ کائنات پر ہے، بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ پر، تو اس میں کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ وہ غلام نے جب، خیر ہم آگے اس پہ بات کریں گے، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ خوبیوں کے بارے میں سیدہ خدیجہ کو جو رپورٹ دی تھی، تو میرے ذہن میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں اس نے کچھ اس طرح کی بات بھی میں نے پڑھی کہ اونٹ کا بھی تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اس پہ ہاتھ رکھ ابو دجانہ ایک صحابی ہے، ابو دجانہ، ابو دجانہ کی جنگ میں آنکھ زخم ہونے سے، تلوار لگنے سے باہر آ گئی۔ وہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا ڈی فیس ہو گیا ہوں۔ سرکار وہ آنکھ یہاں رکھتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور وہ آنکھ ایسے ہو جاتی ہے، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بے شمار معجزات، میں چونکہ میری اپروچ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، میں معجزے کی بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اعمال، افعال، اقوال، جو زندگی آپ نے گزاری، جو ظرف دکھایا، جو لوگوں سے معاملات کیے، میں ان کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، ویلیو سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم نے سرکار کو دنیا میں بھیجا اور یہ کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، تو کس لیے کہا؟ معجزات میرے نزدیک چھوٹی چیزیں ہیں، کمال تو وہ کردار ہے، کمال تو وہ ذات ہے، کمال تو وہ ڈیلنگز ہیں جس کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ تو اس لیے میں عمومی طور پہ معجزات سے، ڈسکشن سے، کوٹ کرنے سے بچتا ہوں۔ سر ایک یہ بھی یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، سامنے آتا ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اعلان، کہ صرف اعلان ہونا باقی رہ گیا تھا، مطلب ایک اعلانیہ طور پر نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے کا پیغام۔ تو اگر ہم اس پہ سوچیں یا دیکھیں تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دن سے ہی 40 سال تک وہ جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا،
وہ تو ایکشنز کے تھرو سپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. وہ میرے بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آج دوبارہ حسن عرض کر رہا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدا ہونے سے آخری بظاہر ظاہری دنیا میں آخری سانس لینے تک ہر چیز ہی پیغمبرانہ ہے، کنٹرول بائی اللہ کریم ہے. 40 سال میں اعلان نبوت پبلک کو بتایا ہے. جی اگر آپ یاد کریں یوسف یہودی جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ کہا تھا آج وہ نبی پیدا ہو گیا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کا موسیٰ نے بتایا تھا. عیس یا عیساؤ راہب کہتا ہے کہ وہ آخری نبی پیدا ہو گیا جس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے. جی پھر وہ سب کے سامنے دیکھتا ہے، پھر ٹیسٹیفائی کرتا ہے. وہاں پہ قریشی سردار بھی موجود ہیں، جی عبیدہ بن حارث موجود ہیں، عتبہ بن ربیعہ موجود ہے. جی یاد ہے نا، ہم نے پوری ڈیٹیل ڈسکس کی ہوئی ہے. بالکل. صرف اعلان 40 سال میں ہوا ہے. بس آسانی سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ 40 سال میں صرف اعلان ہوا ہے. عام لوگوں کو اللہ کریم نے ان کے معیار کے مطابق یہ بتایا کہ اس کو تم کہتے ہو نا میچورٹی، اس کو کہتے ہو نا ہائٹ آف اسکل، ہنر، عقل، سمجھ، بردباری، سمجھداری، یہ لو، یہ میں نے تمہیں پریزنٹ کر دیا، اب سن لو اتنی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے اور کیا کہتی ہے. تو یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. وہ اخلاق کریمانہ، آئیڈیل پرسنالٹی، ونڈرفل ڈیسیژنز، ہیبٹ، ظرف، اخلاق، لین دین، صلح جوئی، معاملہ فہمی، یہ تو لمحہ ون سے، مومنٹ ون سے چل رہی ہے. حسن ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے سفر شام کی بات کر رہے ہیں آج کل، اور سرکار قافلہ لے کر پہنچ گئے ہیں بصرہ، آخری مقام شام کی منڈی سے پہلے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں، سامان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اگر ڈسٹ صاف کرنی ہے تو ڈسٹ صاف ہو رہی ہے، گریڈنگ کرنی ہے تو گریڈنگ ہو رہی ہے، جو بھی ان کو پریزنٹیبل پوزیشن میں لانا ہے لایا جاتا ہے. اب جہاں پہ ایک بہت بڑا درخت موجود ہے جس کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، جس کی ہم نے اسکرین شاٹ بھی لوگوں سے شیئر کیا. اس سے تھوڑا سا پرے ایک اور درخت ہے. اس برگد کے درخت سے تھوڑا سا پرے ایک اور درخت ہے. اس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے، اکیلے بیٹھے ہوئے. نستورہ راہب جو بحیرہ کی جگہ ہے وہ دیکھتا ہے تو اپنے گرجا سے، اپنی منارکی سے نکل کے آتا ہے اور مسرا سے پوچھتا ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا. اچھا، اب میرے لیے اپنے سمجھنے کے لیے حیرانی یہ ہے کہ ایک درخت یہاں موجود ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے تھوڑا سا دور ایک اور درخت ہے اور اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا. کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کے نیچے بہت بڑا سایہ ہے، اس کے نیچے بھی سایہ ہے. یہاں اگر 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو وہاں کو 2 4 5 10 15 20 لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن کوئی نہیں بیٹھتا. اب میں گمان سے بات کر رہا ہوں. میرا گمان یہ ہے کہ مشہور ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا، یہ اس پہ کوئی سایہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہیں، جی ایول فورسز ہیں، یہاں بیٹھنے والے کا نقصان ہو جاتا ہے، جی سو کوئی نہیں بیٹھتا. یہ مشہور ہے. نستورہ نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور جو بہت خوش شکل بھی ہے. میسرہ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ جواب دیتا ہے محمد بن عبداللہ بنی ہاشم سے، کعبہ کے متولی قبیلے سے یہ نوجوان ہے. اس نے پوچھا عادتیں کیسی ہیں؟ میسرہ کہتا ہے نہایت نرم گو، نہایت مہربان، غریب اور مسکین کی قدر کرنے والا، خیال کرنے والا، ملازموں پہ محبت اور پیار کی نظر، ملازموں کے کھانے اور آرام کا خیال کرنے والا. یہ بڑی عجیب بات تھی.
عرب کے اس زمانے میں غلام کے لیے اتنی فکر بڑی عجیب بات تھی. وہ تو یہ سمجھتے تھے غلام تو پیدا ہی ہماری خدمت کرنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے, ان کی کوئی رائٹس نہیں ہیں ان کے, ہمارا بچا ہوا ان کو مل گیا تو ان کی خوش قسمتی ہے. نہ ان کو سانس لینے کی اجازت ہے, نہ دین مذہب اپنی مرضی سے اپنانے کی اجازت ہے, نہ نیند سونا جاگنا کھانا پینا ان کی اپنی مرضی کا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں میسرا کے لیے بڑی نوٹیبل تھیں, اور نہایت خوش اخلاق, ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتا ہے, اور بولے تو انسان کو سنتے رہنے کو دل کرتا ہے. یہ میسرا غلام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نستورہ راہب کو بتا رہے ہیں. نستورہ راہب پوچھتا ہے اس کی آنکھیں تم نے دیکھی؟ اب وہ تھوڑا میسرا انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ یہ کس ڈیٹیل کی باتیں پوچھ رہے ہیں. دیکھی کیسی ہیں؟ اس نے کہا موٹی موٹی آنکھیں اور سفید ایریا میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں, لائنیں ہیں. اب نستورہ یہاں پہ دو چیزیں کر رہا ہے. پہلے پوچھ رہا ہے کہ نوجوان کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے. صرف نوجوان کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا, پہلی وجہ کیا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے. باتیں ساری سننے کے بعد پوچھتا ہے آنکھیں کیسی ہیں, پرٹیکولر انفارمیشن مانگ رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جسے وہ کنفرم کر رہے ہیں, جس کی کنفرمیشن چاہتا ہے کہ کیا یہ بات جو میں سمجھ رہا ہوں یا پوچھ رہا ہوں درست ہے. میسرا کو کس نے نستورہ کو کس نے بتائی ہوئی یہ باتیں؟ وہ جو انبیاء گزرے, وہ جو الہامی کتابیں اس زمانے میں گزرتی رہیں, ان میں ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے. پوری اللہ کریم قرآن کریم میں بڑا کلیئرلی فرماتا ہے نا, میں نے بڑی دفعہ یہ پہلے بھی کوٹ کیا ہے کہ یہودی میرے رسول کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچاننے کے لیے کوئی آپ کو میچ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. میں تو یہ بات کرتا ہوں نا, بچے آپ کے دبے پاؤں بھی چل رہے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے. کھانسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کس بچے نے کون سا بچہ اس کو کھانسا ہے. تو نستورہ کو سارا کچھ پتہ ہے. جب وہ آنکھوں کی ڈیٹیل سنتا ہے تو میسرا سے کہتا ہے یہ نوجوان اس امت کا نبی ہے, اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی کسی نشانیوں میں سے تھا کہ اس درخت کے نیچے جو آ کے بیٹھے گا وہ نبی ہوگا, یا جو میں گمان کر رہا ہوں کہ مشہور ہوگا کہ اس درخت کے سائے تلے ایول فورسز ہیں, بیٹھنا نہیں ہے, نقصان ہو جائے گا. وچ ایور, نستورہ ویری کلیئرلی ڈکلیئرڈ کہ جناب محمد بن عبداللہ اس امت کے نبی ہے. میسرا نے یہ بھی سن لیا. نستورہ چلا گیا. اگلے دن شام چلے جاتے ہیں. شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی خوبصورتی سے, بڑی ہی مہارت سے وہ سامان سیدہ خدیجہ کی ڈیمانڈڈ پرائس سے بہتر پرائس میں بیچ لیتے. یعنی جو اینٹیسپیٹڈ پروفٹ تھا اس سے بھی زیادہ پروفٹ ہوا. اور اگلے کچھ دنوں میں یہاں سے وہ چیزیں خریدی ہیں جو کہ مکہ میں بیچی جا سکتی, لائک گندم ہے, جو ہے, آٹا ہے, خشک روٹیاں ہیں, ornaments ہیں, خوشبوئیں ہیں, کتان باریک سا کپڑا ہوتا ہے, ایجپٹ سے آیا وہ کپڑا ہے. یہ چیزیں خریدی ہیں جو یہاں بیچ جانی ہیں. وہاں پہ ایک تاجر سے, اچھا یہ ایک بات تجارت کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی. کیس بن صاحب مخزومی کا پھر میں ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ محمد نے جتنا عرصہ تجارت کی, اور وہ جتنا عرصہ کتنا ہے, سرکار ختمی مرتبہ نے 20 سال کی عمر میں تجارت شروع کی. اس سے پہلے بھیڑ بکریاں چلاتے تھے, اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں. تو 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو بزنس کیا ہے, ایکٹیو ٹریڈنگ کی ہے. کرتے اس کے بعد بھی رہے ہیں, بٹ وہ کسی کے ساتھ کر لی مل کے, کبھی خود ڈیل کر لی, کبھی کسی کو کہہ دیا انویسٹمنٹ کر دی یا سامان اسے دے دیا. بٹ یہ 20 سے لے کے 40 سال کی عمر تک تو رسول اللہ
پریکٹیکلی ہم سیلف اور ٹریڈنگ میں بزنس میں پوری طرح انوالو رہے. 20 سال کی گواہی کیا آ رہی ہے؟ محمد کا تجارت میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا. یعنی آپ عرصہ دیکھیں، میں بھی کوئی 30-32 سال سے بزنس کر رہا ہوں. بہت دفعہ آپ کی آرگومنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ڈس اگریمنٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کیا بتا رہا ہے بزنس پارٹنر 20 سال سے کہ 20 سال میں محمد کا کسی سے کاروبار میں جھگڑا نہیں ہوا. سو کتنے نیٹ اینڈ کلین کلیئر حوصلے والے، خوش دلی والے، کھلے دل والے ہوں گے جو معاملات فور گو کرتے رہے ہوں گے. کسی جاتی کر دی، آل رائٹ، کوئی بات نہیں. اور کتنا کریکٹر ہے یہ سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تو وہاں پہ ایک تاجر نے، اب جو شام کے رہنے والے ہیں وہ عرب سے ہر آنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ عرب میں وہ لوگ بھی موجود ہیں توحید کے قائل ہیں. حضور کے آبا و اجداد سارے کے سارے توحید کے قائل تھے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک دن کسی بت کی عبادت نہیں کی، ایک خدا پہ یقین رکھتی تھی. ابو بکر ابن ابو قحافہ، ابو ذر غفاری، حضور کے چچا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے تھے. حضور کے دادا پردادا ہیں اور بہت سے لوگ بھی. انہیں اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے، دین حنیف پہ چلنے والے. تو وہ کہتا ہے کسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں یہ بات ہوئی ہے. 2 ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں. اور وہ آفر دے رہا ہے رسول اللہ کو، شام میں موجود تاجر، کہ لات اور عزا کی قسم کھا کر کہہ دو میں تمہاری بات مان لوں گا، حلف دینے کی. سرکار فرماتے ہیں میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا، اور جتنی نفرت مجھے بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں. وہ تاجر میسرہ کو کہتا ہے یہ نوجوان نبی ہے. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ وہ نبی تجارت کرتا ہوگا اور اس کے اخلاق اور معاملات یہ ہوں گے. میں نے محمد بن عبداللہ کو ان سب چیزوں پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں نا، ہم تو عجیب قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. نبوت کب ملی، کب نہیں ملی، کب نبی تھے، کب نہیں نبی تھے، علم تھا نہیں تھا. میرا سکوپ ہے میرا سکوپ یہ ہے کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے نا، جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو انہوں نے ہدایتیں دی ہیں، اس کو ماننا ہے. مجھے میرے مالک نے یہ سوال نہیں پوچھنا. ہم اپنی عاقبت ہمیں خراب کر رہے ہیں، ہم اسیس کر رہے ہیں اپنے نبی کو. سو میسرہ نے یہ بھی نوٹ کر لیا. پہلے میسرہ نوٹ کر چکا ہے جو رستے میں ڈیولپمنٹس تو دیکھ رہا ہے ڈفرینٹ. پھر اب وہ دیکھ رہا ہے جو رسول اللہ کا کردار ہے، اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، غلاموں کے ساتھ برتاؤ ہے، معاملہ فہمی ہے، بزنس اسکل ہے. پھر نستورہ اسے کیا کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب ایک تاجر نے بھی کیا کہہ دیا کہ ہمارے علماء یا ہماری کتابوں کے مطابق یہ شخص نبی ہے. اس میں وہ ساری خوبیاں، ایتھکس، کمالات پائے جاتے ہیں جو اس نبی کے ہماری کتابوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے علماء نے ہمیں بتائی ہیں. سو میسرہ کو تو بڑا کچھ سمجھ آ گیا. اب وہاں سے وہ سامان خریدا گیا جو مکہ میں اچھا بکے گا، اور کچھ فرمائش کی سیدہ خدیجہ نے. اچھا یہ بھی بڑی مزیدار ایک ڈیٹیل ہے. سیدہ خدیجہ بزنس کرتی، بزنس کے لیے تو انہوں نے چیزیں کہنی ہیں کہ اچھا یہ چیز یہاں پہ اچھا مارجن دے دیتی ہے، یہ خرید لینا. تو کچھ ذاتی فرمائش کی ہے. لیٹ سے میں اب میں اسیوم کر رہا ہوں، گمان کر رہا ہوں، خود سے بنا رہا ہوں. کہا ہوگا فلانا کپڑا خرید لانا، فلانی جیولری خرید لانا، فلانے ڈیکوریشن پیس لے آنا اپنے گھر میں رکھنے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی فرمائش کی چیزیں وہاں سے خریدی. جی اچھا اب دیکھیں کتنی ہیومین چیزیں ہیں جو میں بتانا اصل میں کیا چاہتا ہوں.
ہم ایک اور زیادتی کرتے ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ ہم رسول اللہ کو ایک دینی اور مذہبی پرسنالٹی سے پرے نہیں دیکھتے. معاملات نہیں دیکھتے. ہم نے اتنا کنفائن کر دیا ان کی زندگی کے ایک پہلو کو لے کر باقی سب کو ہم نے ختم کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے. نہیں. ہی واز اے ونڈرفل کزن. ہی واز این آئیڈیل فرینڈ. ہی واز ویری کرٹیس ہمسایہ, معاشرے کا فرد. وہ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے, لوگوں کے غم میں ان کی سپورٹ دینے والے, کسی پہ مصیبت آ گئی ہے تو اس کے کام آنے والے. یعنی ناٹ جسٹ دی کنویئنگ دی میسج آف اللہ, صرف وہی نریٹ نہیں کر رہے تھے وہ جی. ان کا یہ کام نہیں تھا کہ صبح اٹھے, فجر کی نماز ادا, تہجد ادا کی, فجر کی نماز ادا کی, پھر بیٹھ کے ذکر کرنے, پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے, پھر کچھ اور کرتے رہے, پھر لوگوں کو اکٹھا کیا, پھر ان کو درس دیا, پھر زور کی نماز پڑھنے لگ گئے. نہیں 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 نہیں, یہ ان کی زندگی کی معاملات میں سے ایک پارٹ ہے. آپ نے معاشرے کے ہر معاملے میں, ہر کام میں حصہ لیا جی. معاشرے میں جتنی تمام ضرورتیں, انسانی اقدار کے جتنے معاملات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا کوئی عزیز, بے شک وہ ایمان لایا یا نہیں لایا, بیمار ہوتا تھا تیمارداری کے لیے جاتے تھے اور جا کے اسے تسلی دیا کرتے تھے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, دعا دیا کرتے تھے, اور پھر جو اس کا دل کرتا تھا پھل یا کچھ اور کھانے کو وہ لا کے دیا کرتے تھے. یعنی دیکھیں کتنا خیال کرنے کی, کتنا کیئرنگ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے جی. تو میری ریکویسٹ ہے, بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے جس طرح اوپر نہیں لے کے جانا نا, غلو کرتے ہوئے بڑھا نہیں دینا ان ریزنیبل, ان کو نیچے بھی ان کی پوزیشن, ان کے کمال سے پلیز سیگریگیٹ نہ کریں, ایک پہلو میں نہ انہیں بند کریں. اللہ نے انہیں ہر کسی کے لیے آئیڈیل بنا کے سر وہ جس طرح ہمیں ایک ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اعلان نبوت کے بعد مدینہ شریف میں کے حوالے سے ملتا ہے کہ پہلا حصہ تھا حکومتی معاملات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ملاقاتوں کا, دوسرا حصہ تھا اپنی فیملی کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے, اور تیسرا حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آرام کا. تو وہ ایک ہمیں بڑا بہترین وہ ایک ملتا ہے. اگر آئیڈیل پرسنالٹی کی آئیڈیل ہیبٹس نہیں ہوئیں گی, ٹائم آئیڈیلی ڈیوائڈ نہیں ہوئے گا, تو پھر وہ کس چیز کا آئیڈیل ہے. حسن ہم اس سفر شام میں جب یہ ساری چیزیں وہاں بک گئیں, وہاں سے مکہ میں بکنے والی چیزیں خرید لیں, سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی خواہش کی چیزیں بھی رسول اللہ نے فرمائش کی چیزیں بھی خرید لیں, تو اب واپسی کا سفر شروع ہوا. واپسی کے سفر پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کوئی حادثہ نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ غلام, وہ سروس مین, وہ سیکیورٹی کے لوگ بڑے خوش اور بڑی مزے سے واپس آئے. مکہ انٹر ہونے سے کچھ پہلے مر الزہران ایک جگہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کے میسرہ سے کہا کہ جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سناؤ. اب کارواں کے چلنے کی سپیڈ ایک اور ہوتی ہے, ایک انڈیویجول کے چلنے کی سپیڈ, اور جب اس نے پہلے پہنچنا ہو. میسرہ باقی قافلہ سے پہلے مکہ پہنچ گیا اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد کو بتایا کہ ہمارا کارواں آ رہا ہے. سیدہ خدیجہ کا گھر مکہ میں ان گھروں میں سے ایک تھا جو ڈبل سٹوری تھے. مکہ میں کم گھر تھے جو ڈبل سٹوری تھے, ڈبل سٹوری بھی تھا اور بڑا گھر بھی تھا سیدہ خدیجہ کا. تو اب چھت پہ چلے گی. اب اگین دیکھو بڑی ڈیٹیلز اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی نیچرل سی چیزیں ہیں. آپ کے کوئی عزیز, آپ کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہوں, آپ کو پتا ہو وہ دور سے آ رہے ہوں, تو آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور دیکھتے کیسے ہیں, یا کھڑکی میں سے یا چھت سے. چھت سے دیکھیں گے تو دور تک نظر آئے گا, کھڑکی سے دیکھیں گے تو گلی میں نظر آئے گا. تو سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا چھت پہ چلی جاتی ہیں, ساتھ میں 2 سہیلیاں ہوں گی, عزیز ہوں گے جو گھر پہ ہوں گے, اور دیکھتے ہیں کہ قافلہ
آ رہا ہے. بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی کہ کامیاب تجارتی سفر کے بعد. لیکن جب جس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے نا، جب تک واپس نہیں چیزیں آ جاتی جی اس کا رسک، اس کا دھڑکا، اس کا دھیان اس قافلہ میں رہتا ہے. اسٹیکس ہے نا. جی اس سے انکم آئے گی تو سال چلے گا یا کئی سال چلیں گے، اس سے نقصان ہو گیا تو 1 سال یا کئی سال پریشانی آئے گی. تو سیدہ چھت پہ جا کے دیکھتی ہیں کہ قافلے کے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی اور ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے سیدہ نے یہ سین نہیں دیکھا تھا. مکہ میں رہتے تھے سرکار بھی، سیدہ خدیجہ بھی. حضور کی شہرت تھی، اخلاق کی، کمال کی، سچے ہونے کی، صادق ہونے کی، صلحجو ہونے کی، خوش اخلاق ہونے کی. بٹ دس واز اے نیو ڈائمینشن. اب رسول اللہ انٹر ہوتے ہیں، سارا سامان سیدہ کے ویئر ہاؤس یا گوڈاؤن جہاں بھی سیو کرنا ہے وہاں بھجوا دیتے ہیں، اور خود اپنے گھر جانے کی بجائے سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو سارے بزنس کا اکاؤنٹ سیٹل کرتے ہیں ٹو ہر سیٹسفیکشن. وہی جو آپ کی جی عادت مبارکہ تھی جو کیس بن صاحب مخزومی اور باقی تاجر بھی بتاتے ہیں. تو جب وہ باٹم لائن سامنے آئی تو توقع سے زیادہ پہلے سالوں سے 2 گنا اور سیدہ کی خدیجہ سے تب بھی زیادہ تھا، 2 گنا سے بھی زیادہ پروفٹ تھا. اور ابھی یہ چیزیں بکنی ہیں جو وہ مکہ کے بیچنے کے لیے خرید کے لائے ہیں. جو رسالت مآب شام سے مکہ کی منڈی میں بکنے والی چیزیں خرید کے لائے ہیں وہ تو ابھی بکنی ہیں. جی ابھی تو بات ہوئی ہے جو یہاں سے لے کر شام گئے تھے، شام گئے تھے. جو بیچ کر آئے ہیں، تو اس میں توقع سے زیادہ منافع. اور سیدہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 گنا کمٹ کیا تھا، اس سے زیادہ رسالت مآب کو شیئر دیا. سو ون ون سچویشن ہے. سیدہ بھی بڑی خوش ہیں، جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہیں، خوش بھی ہوں گے. اور جو بزنس ایکیومن اسٹیبلش ہوا مکہ میں ایک 25 سالہ نوجوان کا، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اس سے پہلے کسی نے اتنی ینگ ایج میں اتنا بڑا قافلہ نہ ہینڈل کیا تھا، نہ اتنا پروفٹ کما کے لایا تھا. سو دھوم مچ گئی مکہ میں آف رسول اللہ اسمارٹنیس، گڈ ڈیسیژنز، اسکیل اباؤٹ ٹریڈنگ اینڈ بزنس اینڈ آل ادرس beside good treatment with poors and slaves. میسرہ سیدہ خدیجہ کو. اچھا اب ایک اور چیز یہاں سوچنے کی سمجھنے کی ہے، جب آپ کسی ایڈ کو بھیجتے ہیں نا اپنے کسی کے ساتھ، تو وہ آپ کا کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، آپ کو اس پہ بڑا یقین، تسلی، امید، کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ اس کو بھیجتے ہیں. اب وہ اپنی جگہ ایکسائٹیڈ ہے. وہ آ کے سیدہ سے کہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے تجارتی قافلہ لے کر گیا ہوں مختلف لوگوں کے ساتھ. دس ٹائم آئی ہیڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. جینٹل مین از ابو ایوری ون. محمد بن عبداللہ از پار ایکسیلنس، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور وہ ڈیٹیل نیٹی گریٹیز بتا رہا ہے سیدہ کو کہ یہ مسئلہ ہوا تو یہ ڈیسیژن لیا، یہ سچویشن ہوئی تو یہ کہا، یہ آڈ بات بنی تو یوں ہینڈل ہوا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈنگ سکلز، نیگوسیشن سکلز اینڈ ڈیلنگز ڈیٹیل سے بتائیں. پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں کا راہب نستورہ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھے اور کہا کہ یہ نوجوان اس امت کا نبی ہے. پھر وہ تاجر سے جو ڈائلاگ ہوا جس نے حلف لینے کے لیے کہا لات اور عزا کے نام پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنی ڈسپلیئر کا اظہار بھی کیا اباؤٹ آئیڈلز، پگانز، وہ بھی بتایا. اب سیدہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے فور 2-3 تھنگس. اخلاق سے وہ پہلے واقف ہے،
شکل صورت خوبصورتی ہینڈسم ہونا نظر آ رہا ہے. خاندان خود بھی بڑے خاندان سے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے یا اتنے ہی بڑے جی خاندان سے، پردادا یہ 5 نسلیں پیچھے جا کے ایک ہی خاندان ہے. اس زمانے میں نا مکہ میں ایک عیسائی عالم بھی ملتے ہیں جو سیدہ خدیجہ کے کزن ہیں. جی رسالت مآب کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، سیدہ خدیجہ کے کزن ہیں، اور ان کا اور بوڑھے ہیں. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں 80 سال ایج تھی، کچھ کہتے ہیں 100 سال ایج تھی، بٹ بوڑھے آدمی اور نابینا بھی ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا یہ آپ ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے صحابہ بھی ملتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کے نابینا ہو گئے. جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کے والد بھی نابینا ہو گئے تھے. ایک جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، اس وقت یہ جو کالا موتیا جسے ہم کہتے ہیں یہ تھا اور اس کا سلوشن نہیں تھا. اور بہت ساری ایسی پرابلم تھیں، ریٹنا ڈیٹیچمنٹ یا کچھ اور، جس کے اس زمانے میں سلوشنز نہیں تھے تو لوگ بلائنڈ ہو جاتے تھے. آج تو اس کا سلوشن آ جاتا ہے نا، آپ سرجری کرا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب تو بہت ڈیلیکیٹ سرجری ہو جاتی ہے آئیز کی، اس زمانے میں نہیں تھی تو لوگ آخری عمر میں آ کے نابینا بھی ہو جایا کرتے تھے. یہ پچھلے 50 سال تک یا 70 سال تک بھی یہ پرابلم کم و بیش ایسی رہی آنکھوں کے معاملے میں. تو وہ ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل. جی ورقہ بن نوفل عیسائی عالم ہے، مسیحی عالم ہے، بائبل کے عالم ہے. ناٹ ہم اونلی، ایون ہز سسٹر از بائبل کی عالم، قتیلہ بنت نوفل. یہاں پہ اگر آپ یاد کریں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ سیدہ آمنہ سے نکاح کرنے کے لیے بارات لے کر نکل رہے تھے تو ایک خاتون نے انہیں روکا تھا، روک کے آفر کی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں 100 اونٹ قربان، اتنے اونٹ قربان کروں گی جناب عبداللہ کو جتنے تمہارے والد نے تمہاری قربانی کے بدلے میں قربان کیے. وہ جو منت بالکل جی دعا یہ منت مانی تھی جناب عبد المطلب نے کہ اللہ کریم اگر میرے 10 بیٹے ہوں جو میری زندگی میں جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کروں گا. تو قرآن دادی میں جناب عبداللہ کا نام نکلا تھا، اور پھر وہ حجر کی کتبہ جو ہم نے کاہنہ پیچھے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلی. تو 100 اونٹوں پہ قربانی آ کے ایکویٹ کی جناب عبداللہ، اور 100 اونٹوں میں 3 دفعہ شرط تھی جناب عبد المطلب کی اپنی تسلی کے لیے کہ تینوں دفعہ فعال اگر اونٹوں کے نام پہ نکلی تو تب ایکسیپٹ کروں گا. تو 100 اونٹ قربان کیے تھے. اب جب نکاح کے لیے جانے لگے تھے تو قتیلہ نے روک کے شادی کی آفر کی تھی. قتیلہ بنت نوفل، ورقہ بن نوفل کی بہن، اور یہ عیسائیت مذہب مسیحیت مذہب دین اپنا چکے تھے. سو ورقہ بن نوفل بھی مسیحی عالم ہے، قتیلہ بن نوفل بھی. قتیلہ کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے. یہ 40 سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں جی. اس سے 40 سال بعد یعنی اس واقعے سے رسالت مآب کے پیدا ہونے سے یا قتیلہ کے جناب عبداللہ کو شادی کی آفر کرنے کے، اور پھر وہ بھی یاد ہے نا جب نکاح ہو گیا اس کچھ عرصے بعد جناب عبداللہ نے قتیلہ کو کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا اب نہیں. تو بڑی حیرانی سے آپ نے پوچھا کہ اس دن تو تم 100 اونٹ بھی قربان کر رہی تھی اور مجھ سے نکاح کرنے کی آفر کر رہی تھی. تو اس نے کہا جس خوش بختی کے لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی اب مجھے وہ نظر نہیں آ رہی، وہ نور، وہ کمال، وہ امانت جو اللہ نے تمہارے ماتھے میں تمہارے اندر رکھی ہوئی تھی مجھے وہ اب نظر نہیں آتی. تو میری تو خواہش اس عزت اس کمال کے لیے تھی. ورقہ بن نوفل، ایوری بڈی نوز کہ ورقہ بن نوفل عالم ہے اور بہت نیک انسان ہے. اچھا یہاں پہ نا تھوڑی سمجھنے کی گین بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے تک دین، اللہ کا دین کون سا تھا؟ مسیحیت. جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم آخری نبی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، جی وہ 571 سال یا 572 سال جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا 33 سال نکال دیں آپ، 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے، تو 540-39 سال، 539 سال اس کائنات میں دوبارہ زور دے کے کہہ رہا جی ہوں، 539 سال اس کائنات میں کوئی نبی اللہ کریم نے نہیں بھیجا، عرب میں نہیں، کائنات میں۔ کائنات میں نہیں بھیجا جی اس وقفے کو فطرت النبی یا ایبسنس آف پروفٹہڈ صحیح کہا جاتا ہے۔ جناب مسیح ابن مریم اور جناب محمد بن عبداللہ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں مسیح ابن مریم علیہ السلام، جی اور آخری نبی لاسٹ پروفٹ از جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سیدہ خدیجہ یہ ساری باتیں میسرہ کی سن کے بڑی امپریسڈ ہیں، ایکسائٹڈ ہیں، وہ سوچ رہی ہیں کہ whom should I consult in this situation۔ ٹھیک، صحیح والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 40 سال آپ کی اپنی عمر ہے، میچور، اپنا ڈیسیژن لینے والی، اب سوچتی ہیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، خیال کر رہی ہوں، اس کو میں ویریفائی کس سے کروں؟ کون ہے جس کو ٹیسٹیفائی کرے گا، کنفرم کرے گا؟ تو ان کے ذہن میں آتا ہے ورقہ بن نوفل، ان کے کزن چچا زاد۔ تو وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں بھائی جان، محمد بن عبداللہ کے ساتھ میں نے تجارتی قافلہ شام بھیجا تھا، تو ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پروفٹ بہت ہوا، مجھے پہلے سالوں کی نسبت 3 زیادہ پروفٹ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا، وہ مجھے بڑی باتیں ایسی بتا رہا ہے جو ذرا بڑی یا بڑی کمال ہے۔ ورقہ بن نوفل ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں بہن بیٹی عمر میں 40-50 سال چھوٹی ہیں، تو ہمارے آج بھی رواج ہے اپنی کزنز کو، چھوٹی بہنوں کو بیٹا کہہ کے ہم خود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جی اور بہنیں بھی بڑا پروٹیکٹڈ اور عزت محسوس کرتی ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بھی ایسا ہی تھا۔ بیٹا اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں جو میسرہ بتا رہا ہے تو محمد اس امت کا نبی ہے، سبحان اللہ، مجھے تو یہ یقین ہے کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے، اور یہ باتیں سن کے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ نبی محمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے اعلان نبوت سے سرکار کے، جو آپ 2 سیشن پہلے بات کر رہے تھے، 15 سال پہلے، 40 سال پہلے یوسف یہودی، عیس یا عیساؤ راہب، جی جناب عبد المطلب کو اہل علم کہتے ہیں، جی جناب عبداللہ کی نکاح سے پہلے شام کا ایک نابینا عالم کہتا ہے سردار، وہ جو ناک کو ہاتھ لگا کے چھو کے کہتا ہے سردار میں آپ کے خاندان میں نبوت اور بادشاہ دونوں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک بنی زہرا کے تھرو ملے گی۔ یہ ساری باتیں اگر کلیکٹ کریں نا آپ، پھر بحیرہ راہب سرکار 12 سال کے ہیں، تو بحیرہ راہب جناب ابی طالب کو کہتا ہوں کہ اس امت کے، اس کائنات کے آخری نبی کی خوبیاں میں آپ کے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر آپ شام لے کے گئے تو مجھے ڈر ہے۔ اچھا یہ تو وہ سارے واقعات ہیں جو کوٹ ہوئے میں ہیں، جو رپورٹڈ ہیں۔ جی جناب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے موو کیا ہوں، اور میں نے پتھروں کو رسول اللہ کو سلام کرتے دیکھا ہے۔ اب یہ کوئی عام آدمی کی گواہی نہیں ہے، جناب علی ابن ابی طالب یہ گواہی دے رہے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو، ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جی تو یہ 25 سال عمر ہے جی سرکار کی، اعلان نبوت 15 سال بعد ہونا ہے، اور ہمیں شک رہتا ہے
ہمیں پتہ نہیں کیوں ان چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، ہمارے دشمنوں نے الجھایا ہوا اور ہم الجھے ہوئے ہیں. اب سیدہ خدیجہ تو پہلے ہی امپریس تھی، ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے بزنس مین تھے، ایک اچھے ٹریڈر تھے، ایک اچھے معاملہ اور بزنس اینڈ اکاؤنٹ سیٹل کرنے والے تھے. وہ اور امپریس ہو گئی. اب ان کی خواہش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہو رہی ہے. اس سے پہلے سیدہ کی 2 نکاح ہو چکے. پہلا نکاح ابو حالہ بن نباش بنی تیم سے ان کا تعلق تھا، ان سے ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہند، کنڈل والی ہے، نون دال. پھر اگلا دوبارہ دوسرا نکاح سیدہ خدیجہ کا ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے، بنی مخزوم سے عتیق بن عائد سے سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے اور ان سے ایک بیٹی ہے. صحیح. اس کا نام بھی ہند ہے، اچھا. کنڈل والی ہے، نون دال. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے سیدہ خدیجہ کی 2 نکاح، دونوں سے پہلے نکاح سے بیٹا، دوسرے سے بیٹی، اور دونوں کا بیٹے اور بیٹی کا نام ہند ایک ہی نام ہے. صحیح. سیدہ خدیجہ ہیں کون؟ بنی اسد سے تعلق ہے. ان کا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، رسول اللہ کے 5ویں نمبر پہ 5ویں پشت میں دادا، سیدہ خدیجہ کے 4تھی پشت میں اور رسول اللہ کے 5ویں پشت میں. اس کا مطلب ہے قصی پہ جا کے تو خاندان ایک ہو گیا، باپ دادا باؤ اجداد ایک ہو گئے. سو ایک ہی وہ جو چنی ہوئی میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو لائنیج ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک نیک پاک توحید پہ ایمان رکھنے والے، کسی بھی بڑی برائی شرک یا اور گناہ جسمانی گناہ ہاتھ توڑنے والے ان سب سے پاک رہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان یا روایت ہے. اور اس مالک نے اپنے محبوب کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اس پوری لائنیج کو پروٹیکٹڈ رکھا. یہ ایکسیپشنل لوگ تھے اور ان کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کر رہے ہیں آباء و اجداد کی معاملات کی. تو قصی سے 4 پشتیں پہلے سیدہ خدیجہ اور سرکار کا خاندان ایک ہی ہے. خاندان اب بھی ایک ہے، برانچز 2 ہوگی لیکن وہاں پہ تو برانچ بھی ایک ہوگی نا. سو برابر کا خاندان ہے. اب کیوراسٹی یا انٹرسٹ سیدہ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں بڑھتا جا رہا ہے. اچھا یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. ونس اگین اگر آپ کہیں شادی کے خواہش مند ہوں، نکاح کے خواہش مند ہوں، تو آپ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے. آپ نے زندگی گزارنی ہے، ہمارا دین یہ حق ہمیں دیتا ہے. ایون جن 2 لوگوں نے آپس میں نکاح کرنا ہے انہیں آپس میں بات کرنے کے ملنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. کہ آپ اس میں بڑی آسانی ہے نا. یو نو ایچ ادر ناؤ، اٹ از ایزی ٹو ڈیسائڈ کہ کین وی پل آن اور ناٹ انسٹیڈ آف فائنڈنگ اے سرپرائز. تو یہ اپنے بھائی کی مسز سے ملنے جاتی ہے، بھابھی اپنی سے، ٹھیک. اور بھابھی کون ہے؟ بھابھی کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب، حضور کی پھوپھی. صحیح. اچھا اب پھر ذرا رشتہ داری یا تعلق دیکھیں کتنا قریبی ہو گیا کہ حضور کی پھوپھی سیدہ خدیجہ کی بھابھی ہیں. سیدہ صفیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی ہیں. سو ایک ہی ایج گروپ ہو گیا نا رسول اللہ اور سیدہ صفیہ کا. اور یہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں. اور سیدہ صفیہ کا رسول اللہ سے بڑی محبت اور تعلق ہے. عوام ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، عوام بن خویلد سیدہ خدیجہ کے بھائی ہیں. زبیر بن عوام ان کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے سیدہ صفیہ اور عوام بن خویلد کے. تو وہ جا کے نا
ملتی ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں. اینڈ شی کمز ٹو نو کہ وٹ شی از تھنکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب خدیجہ جو سوچ رہی ہیں جی اب جناب محمد بن عبداللہ تو اس سے کہیں بڑے، کہیں بڑے. اس سے کہیں آگے کی باتیں، ظرف میں، عزت میں، کمال میں، رشتہ داری میں، کیئرنگ ہونے میں، کنسرن ہونے میں، کائنڈ ہونے میں. وہ جو خوبیاں انسان کسی آئیڈیل پرسنالٹی میں سوچتا ہے وہ آئیڈیل لیول پہ سرکار میں موجود ہے اور امپریس ہو گئی. وہ جو جاننا چاہتی تھیں قریبی، اچھا وہ نا ایک مشہور محاورہ یا کہاوت ہے، کسی کے سامنے کسی نے جناب علی ابن ابی طالب کے سامنے کسی شخص کی تعریف میں کہا کہ بڑا اچھا انسان ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کھانا کھایا؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے ہمسائے میں رہے ہو؟ تو علی جواب میں کہتے ہیں پھر تم اس شخص کو جانتے بھی نہیں. آپ کسی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے نا تو بہت کچھ ریویل ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کسی اور کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو بڑی انکنوینئنس آتی ہے، بڑے مسائل آتے ہیں، پرسنالٹی سامنے آتی ہے، کرائسس میں کیسا ہے، اکوموڈیٹ کرنے میں کیسا ہے. اب بستر ایک ہے، لوگ دو ہیں، کسی نے اوپر سونا ہے کسی نے نیچے سونا ہے، مرضی کا کھانا ملا ہے نہیں ملا، پانی تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے. جی بالکل. ہمسائے میں رہتے ہوئے تو آپ کو وہ کچھ پتہ چلتا ہے جو آپ 40 سال میں کسی کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے. جب ہمسائے بنتے ہیں جی تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی. سو جاننا چاہتی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ صفیہ سے ملتی ہیں اینڈ کمز ٹو نو کہ میں جو جن کو سمجھ رہی ہوں یہ اس سے کہیں بڑی پرسنالٹی ہے. اب اگلے 2-2.5 مہینے مختلف موقعوں پہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو تحفے بھی بھیجتی ہیں. کبھی پھل بھیجتی ہیں موسم کا، کبھی کچھ اور بھیجتی ہیں. اگین قریبی رشتہ داری، قریش، اوپر خاندان جا کے بھی ایک بڑے معزز لوگ اور ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ. یہ اس معاشرے میں اس وقت میں کسی کا ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجنا عجیب نہیں سمجھا جاتا. یعنی اگر 1400 سال پہلے کے عرب میں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور انقلاب لانے کے بعد، مکہ کی ریاست اسٹیبلش کر لینے کے بعد، کسی خاتون کا رسول اللہ کو یا کسی اور کو پیغام بھیجنا قطعاً معیوب نہیں ہے اس معاشرے میں. یا کسی اچھا بڑا کامنلی ہوتا رہا کہ ایک دوست نے کسی بھی وجہ سے ڈیورس دی، دوسرے دوست نے اس سے شادی کر لی. آج یہ کام کر سکتے ہیں ہم، قتل و غارت شروع ہو رہے جی. سیدہ میمونہ ان کے بارے میں اللہ کریم گواہی قرآن کریم میں دے رہا ہے. سیدہ میمونہ دیکھتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتی ہیں اونٹ پہ سوار تھی، خود اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹ پہ کہتی ہیں یہ اونٹ اور اونٹ پہ موجود سب کچھ اللہ کے رسول آپ کا. کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول یہ اونٹ اور اونٹ پہ موجود سب کچھ یعنی میں آپ کے لیے. اللہ کریم وہی بھیجتا ہے. پیارے رسول، اگر کوئی مومنہ آپ کو اپنے لیے آفر کرتی ہے تو آپ قبول کر لیجئے. سبحان اللہ. یہ سیدہ میمونہ کی شان میں قرآن کریم میں وہی موجود ہے جی. سو یہ سمجھنا ضروری ہے اس ڈیٹیل میں آگے جانے سے پہلے کہ اس وقت کے کلچر میں، معاشرے میں، ویلیوز میں کسی خاتون کا میل کو نکاح کا پیغام بھیجنا یا کسی میل کا کسی فیمیل کو پیغام بھیجنا قطعاً معیوب یا عجیب نہیں سمجھا جاتا. حسن ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سفر شام سے، کامیاب سفر شام سے واپس آگے ہوئے ہیں. سیدہ خدیجہ خواہش رکھتی ہیں کہ اگر انتہائی سمجھدار بزنس پارٹنر
میرا لائف پارٹنر بھی بن جائے تو زندگی کتنی اچھی گزرے گی. تو وہ پہلی گواہی یا پہلا مشورہ لینے ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتی ہے, چچا زاد کے پاس, کزن کے پاس. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جو خوبیاں میسرہ نے اور جو ڈیٹیل بتائی ہے میسرہ نے, اگر یہ درست ہے تو محمد بن عبداللہ آنے والے وقت میں اس امت کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں اس کائنات کے. پھر وہ سیدہ صفیہ ان کے بھائی سیدہ خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد کی مسز صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھپھی ہیں, ان سے ملتی ہیں تو اور امپریس ہوتی ہیں. اب وہ مینٹلی ڈیسیژن لے چکی ہیں کہ میں جناب محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. دوسری طرف کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے اور آپ ابھی تک آپ نے ابھی شادی نہیں کی. جی, عرب میں اس زمانے میں 18-20 سال میں لوگ شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک, رسول اللہ نے شادی نہیں کی. ایک دن جناب ابی طالب کو اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ چچا میں آپ کی بیٹی فخیتہ فے خے یہ تے ہے, کچھ لوگ اسے فاختہ بھی لکھتے ہیں اردو کے مصنف, میری تحقیق کے مطابق فخیتہ بنت ابی طالب ان کا درست نام ہے. میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جناب علی کی بہن ہے, جناب جعفر طیار کی بہن ہے, جناب ابی طالب کی بیٹی ہیں. تو ابی طالب کیا کہتے ہیں, جناب ابی طالب کہتے ہیں بیٹا سخیوں کو سخاوت لوٹانی چاہیے. یاد ہے ہمیں کچھ 4-6 سیشن پہلے یہ کوٹ پہلے بھی جناب ابی طالب کے حوالے سے بتائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ فاطمہ بنت عمر حضور کی دادی, جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ, جناب ابی طالب بن عبد المطلب کی والدہ, یہ دونوں حقیقی بھائی تھے, جناب عبداللہ اور جناب ابی طالب. فاطمہ بنت عمر بنی مخزوم سے ہیں. سو بنی مخزوم نے میرے والد پہ احسان کیا اپنی بیٹی دے کر نکاح میں. اگر آپ پنجابی کلچر میں بات کریں نا تو لوگ عزت سے کہتے ہیں کہ میری بہن ان کے گھر ہے یا ان کی بہن میرے گھر ہے. یہ بڑی عزت سے یہ ڈکشن استعمال کی جاتی ہے. تو جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میرے والد عبد المطلب پہ بنی مخزوم نے احسان کیا تھا اپنی بیٹی انہیں دے کر. میری والدہ یعنی ابی طالب کی والدہ رسول اللہ کی دادی. تو میری خواہش ہے کہ میں بنی مخزوم کا احسان لوٹاؤں, چونکہ سخیوں کی سخاوت لوٹانی چاہیے. عرب اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ اپنی بہن یا بیٹی اپنے سسرال میں دے کر ہم احسان کا بدلہ لوٹا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بالکل بالکل. عرب میں کلچر میں روایات میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر میری شادی کسی قبیلے میں ہوئی ہے تو اب میں اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اسی قبیلے میں کر دوں, تو جو احسان انہوں نے مجھ پہ کیا تھا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے کر میں اپنی بیٹی یا بہن ان کے کسی فرد کے نکاح میں دے کر ان کا احسان لوٹاؤں. الٹیمیٹلی حبیرہ ہے حلوے والی بے یہ رے گول ہے, حبیرہ بن عمر مخزومی سے فخیتہ بنت ابی طالب کی شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے بنی مخزوم میں, جو جناب ابی طالب نے کہا تھا. فخیتہ بنت ابی طالب تاریخ میں ام ہانی کے نام سے مشہور ہے. اچھا اچھا اچھا. جب آپ سنتے ہیں نا واقعہ معراج کا تو اس وقت بھی ذکر آتا ہے بالکل جناب ام ہانی کا. ٹھیک ہے, جب ہم وہاں آئیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہاں پہ 2 چیزیں سیکھنے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کا احسان لوٹانا چاہیے. یہ اپنے کلچر کی بات ہے کہ وہ جس خاندان سے بیٹی یا بیوی لے کے آتے تھے ان کو بیٹی یا بہن کا نکاح کر کے سمجھتے تھے ہم نے احسان لوٹا دیا. یہ احسان کسی صورت میں بھی لوٹایا جا سکتا ہے, یہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے. احسان لوٹانا زیادہ بڑا میسج ہے. ایک دوسرے, اس کائنات کے نبی, نبیوں کے سردار اپنے چچا سے پوچھتے ہیں کہ میں
آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مائنڈ کرتے ہیں، نہ رشتہ داری ختم کرتے ہیں، نہ کوئی تانا دیتے ہیں، نہ بعد کے زمانے میں کوئی جتاتے ہیں انہیں، یا شریکہ سمجھ لیتے ہیں پنجابی کا کہ جناب مجھے انکار کر دیا۔ ہم دیکھیں، یہ جس طرح مجھے رائٹ ہے اللہ نے دیا ہے نکاح کرنے کا، اسی طرح جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو بھی یہ رائٹ اتنا ہی دیا ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا ولی مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو ضد بنا لینا، اس کو اپنے آپ کو انسلٹ سمجھنا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان تو اس کائنات میں نہیں، بے شک کوئی اللہ کے محبوب سے بڑا تو کوئی نہیں ہے جی وجہ تخلیق کائنات سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے چچا سے پوچھتے ہیں، اور چچا اپنی پراپرٹی کی وجہ سے جی کہتے نہیں بیٹا میں بنی مخزوم میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے۔ سو ہمیں یہ سیکھنے کی چیز ہے، مجھے رشتہ داری نہیں توڑنی، اسے انسلٹ نہیں محسوس کرنا، مجھے کسی کے منہ پہ تیزاب نہیں پھینک دینا کہ میں نے اس کا رشتہ مانگا تھا انہوں نے رشتہ نہیں دیا، میری بے عزتی ہوگی۔ کیا شیطانی عمل ہے؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے منع کیا ہو، تو ہم کیوں خوار ہیں دنیا میں؟ ہماری تو ایگوز ہی بہت بڑی بڑی ہیں، تو اسی چھوٹی لیے چھوٹی باتوں پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ہم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے، یا اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ جی کہیں ہم لوگوں کے بارے میں ہی ہے نا، تو تم کو میں نے ہم سے ریپلیس کیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ بے شک اب سیدہ خدیجہ دوسری طرف، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، جہاں خواہش ظاہر کی وہاں چچا کی پرائرٹی ڈفرینٹ تھی۔ سیدہ خدیجہ کی ایک دوست ہے نفیسہ بنت امیہ۔ جی اچھا، یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جی جب اتنی بڑی پرسنالٹی اللہ کی آئیڈیل، اللہ کی کہی ہوئی آئیڈیل پرسنالٹی میں کوئی نقص نہیں ملتا نا، تو وہی جو دشمن یا نقص ڈھونڈنے والے وہ نقص کیا کہتے ہیں؟ جناب ابی طالب سے رسالت میں آپ نے بات کی، جناب ابی طالب نے جواب میں کہا کہ میں بنی مخزوم میں بیٹی کا نکاح کر کے ان کا احسان لوٹانا چاہتا ہوں۔ یہ ایکچوئل فیکٹ ہے۔ جو نقص ڈھونڈتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب دیکھ کر جناب ابی طالب نے بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب میں چونکہ کچھ ڈھونڈ نہیں پایا، میں کوئی ایسی بات لا نہیں سکا، تو پھر گھڑنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، میں گھڑ رہا ہوں اور بتائی جا رہا ہوں۔ جناب خدیجہ بنت خویلد اپنی دوست سے ذکر کرتی ہے، نفیسہ بنت امیہ سے، وہ سارا جیسی دوستوں میں بات ہوتی ہے۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں نا، میں محمد سے بات کروں گی۔ اب نفیسہ کی عمر کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ سیدہ خدیجہ کی عمر کی ہیں، 5-10 سال چھوٹی ہیں یا 5-10 سال بڑی ہیں۔ اب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ایک ہی ایج کی یا ان کے قریب ایج کی، اسیوم کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آگ کہتی ہیں محمد اتنے اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اتنے ہینڈسم، خوش شکل، خوش مزاج، خوش اخلاق، یو آر ڈارلنگ آف مکہ، ایوری بڈی لوز یو، ایوری بڈی پیز رسپیکٹ، صادق اور امین ہر بندہ جانتا ہے، آپ جیسی خوبیاں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیسہ سے کہتے ہیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ گھر رن کرنے کے اسباب نہیں رکھتا، میرے پاس اتنے پیسے یا ریسورسز نہیں ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ گھر چلا سکوں۔ نفیسہ کہتی ہیں واٹ ایف اگر آپ کو کوئی بڑی خوبصورت، بڑی عزت دار ایسی خاتون مل جائے جس کے مال دولت بھی ہو، تو سرکار پوچھتے ہیں آپ کس کے بارے میں اشارہ کر رہی ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے خدیجہ بنت خویلد۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟
تو بے شمار سردار ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے ہیں، وہ کسی کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہتی میں ریجیکٹ کر دیتی ہیں پرپوزل. تو جس کے پاس اتنی اپرچونٹیز، اتنی آپشنز ہیں. اچھا ابھی تک مادی اعتبار سے باتیں ہو رہی ہیں جی کہ سیدہ خدیجہ از رچ، ادر elite of Makkah being rich and influential are offering sending proposal of nikah اور marriage، اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رد کر رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں. سر ایک سوال یہاں پہ ذہن میں جی بات آ جی رہی ضرور. تھی کہ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سبب یہ چیز تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز درست ہے. اب کیونکہ آپ تو پروفٹ، تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پروفٹ ہوتا تھا، لیکن وہ یہی تھا کہ تقسیم اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، سوری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جی جی خیبر سے پہلے کی بات ہے، خیبر کی جنگ سے پہلے کی بات ہے. کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی مہینہ ایسے نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 دن فاقہ نہ کرنا پڑا. کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سرکار کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی 1 مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے کم از کم 3 دن فاقہ نہ کیا ہو. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ سے اتنا تو مانگے کہ فاقے نہ کرنے پڑے. تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تم سمجھتی ہو کہ یہ کوئی مجبوری ہے؟ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں جہاں جاؤں میرے ساتھ جائیں. نہیں، میں تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. سرکار کی سخاوت پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، ریاست کے سربراہ ہونے کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد، خیبر فتح کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا. ہمیشہ سخاوت اتنے اعلیٰ لیول پہ رہی کہ جس کو اچیو کرنا، ڈھونڈنا، کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے. اور یہی گھر ریاست کے سربراہ، خیبر فتح ہو چکا ہے جی، بڑی خوشحالی آگئی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ کی روایت دوبارہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وصال فرماتے ہیں، ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں میرے پاس اتنا دیے میں، چراغ میں اتنا تیل نہیں تھا کہ رات کو دیا جلا سکتی. میں نے اپنی ہمسائی سے تیل مانگ کر دیا جلایا. سرکار ختمی مرتبت دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے گھر میں 8 درہم منگوا کے خیرات کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور میرے گھر میں 8 درہم موجود ہوں اور اللہ مجھ سے اس کا حساب پوچھے. یار آپ سرکار کی بات کرتے ہیں. سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، 1 لاکھ درہم آتے ہیں، 1 لاکھ شام سے پہلے تقسیم کر کے فارغ ہوتے ہیں. سیدہ ام سلمہ دعا کرتی ہیں جناب عمر کے دور میں، نہیں میں کریکٹ کر لوں پہلے پھر کوٹ کروں، اس وقت میں نہیں بات نہیں کوٹ کر رہا. سو یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج امہات المومنین، ان کی خیرات میں نہیں مینج ہو سکتی، کتنی کرتی تھی میسر نہیں ہو سکتی، ان کی سخاوت سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو منبع سرکار، اس کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، ان کی سخاوت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ سر یہ دیکھنا امہات المومنین نے آقا کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے کی سخاوت، اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ وائفز اپنی جگہ تھیں، وائفز تھیں، ان کے سارے رائٹ وائف جیسے ہیں،
بٹ وہ کوئی عام خواتین تو نہیں تھیں بے شک. جن کے بارے میں اللہ نے حکم نازل کی، اسپیشل حکم نازل کی. یعنی قرآن کریم میں ایسے بھی احکام ہیں جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے متعلق ہیں، امہات المومنین کے متعلق ہیں، چنے ہوئے لوگ چنے ہوئے. جی امت کی مائیں جنہیں اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ کمال ہونی چاہیے نا، کمال تھی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.